मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला ऐसे खानदानी थे ना, लेकिन मामलात में कैसे क्लियर। खानदानी कितने पहले ये बता दूं, अपने बाप के साथ कैसा सलूक और अपनी औलाद के साथ कैसा, ये दो चीजें आप सुन के हैरान हो जाओगे। अपने बाप के साथ कैसा सलूक था। हमारे शेख के जो वालिद थे उन्होंने 80 साल की उम्र में शादी की। शर्मिंदगी होगी, लेकिन बिल्कुल आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 30 साल में भी नहीं कर रहे। तो मैंने कहीं बताया था 80 साल में, फिर बाद में किसी ने करेक्शन की कि 80 में नहीं 90 में की थी। अब वल्लाहु आलम, मैं भूल गया 80 में थी या 90 में। जब शादी की है तो अल्लाह ने औलाद भी दी, समझते हो। हमारे हजरत के जो वालिद थे उन्होंने जिंदगी में सारी जायदाद तकसीम कर दी थी औलादों में, सब कुछ हैंड ओवर कर दिया किसके, औलाद के। खाली हो गए थे, भाई ये तुम्हारा, ताकि बाद में मसाइल ना हो। हजरत के हिस्से में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी आई। अब हजरत के वालिद ने जब कह दिया कि भाई ये सब कुछ, तो हजरत के वालिद ने एक और शादी कर ली बुढ़ापे में। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने औलाद दे दी उनको। उन्हें नहीं पता था मेरी सेहत इतनी अच्छी है। जब औलाद हुई है तो हजरत के वालिद परेशान हुए कि भाई मैं तो सारी जायदादें बोलो बांट चुका हूं, अब इस बेचारे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो हजरत के वालिद ने अब ख्याल किया कि सारे बेटों को बुलाया जाए और उनसे वापस ली जाए थोड़ा थोड़ा हिस्सा, कि भाई अपने हिस्सों। अब क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज गिफ्ट में दे दें और हैंड ओवर कर दें तो वो उसका मुकम्मल मालिक बन जाता है। तो हजरत के वालिद ने सोचा कि भाई वापस ले लेता हूं, थोड़ा थोड़ा करके, सबसे थोड़ा थोड़ा करके इस बेटे के लिए भी कुछ रख देता हूं। सबको बुलाया, हमारे हजरत को जब बुलाया और हजरत के वालिद ने कहा देखो कैसा उसूल पे चल रहे हैं, जबरदस्ती नहीं ले रहे, क्योंकि मिल्कियत में दे चुके हैं। हजरत के वालिद भी खानदानी थे कि नहीं थे। भाई इनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, गुजारिश कर लेता हूं कि यार तुम्हारा नया भाई आ गया है, थोड़ा सा उसके लिए दे दो। तो हजरत को बुलाया, फरमाया कि भाई थोड़ी थोड़ी जायदादें या अपने हिस्से में से दस्तबरदार हो जाएं। हजरत फरमाते हैं मैंने वालिद साहब से कहा कि ये सब किसका है, आपका। भाई हमने तो कुछ भी नहीं कमाया इसमें, ये सब किसका है, आपका। और फरमाया कि मुझे इसे अपना बोलते हुए शर्म आ रही है, ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ये किसका है, मेरा है। हमने क्या कमाया, तो सब आपने कमाया, सारा आपका। सदका कर दें, दूसरे भाई को दे दें या खुद रख लें। औलाद का एटीट्यूड विरासत के बारे में 100% यही होना चाहिए। और ये बेशरम औलाद जो है ना, बाप की जिंदगी में जायदादें मांग रही होती है कि हमें हमारा हिस्सा दो। अबे तुम्हारा है कहां, मरने के बाद होगा तुम्हारा, अभी थोड़ी है। अभी तो बाप को हक है जहां जाए जो मर्जी करे उसके साथ। अखलाकी तौर पर गलत है, औलाद को देना चाहिए, लेकिन राइट नहीं है तुम्हारा अभी। हजरत ने फरमाया सारा किसका है, आपका, मेरा है ही नहीं, 1 रुपए मेरा नहीं है। और शर्म आ रही है, अपना बोलूंगा भी नहीं इसको। ये एटीट्यूड किसके साथ था, अब्बा के। नहीं आई बात। और अब्बा भी कैसे खानदानी है भाई जब हैंड ओवर कर चुका हूं तो अब बेटों से परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि उनके दिल में ना आए कि हमसे हमारी मिल्कियत छीनी जा रही है। ऐसा माली मामलात में इंसान को क्या होना चाहिए, क्लियर। आगे अल्लाह ने हजरत को औलादें दी, तो हजरत फरमाते हैं मेरे बच्चे जब जवान हुए, उनकी जब शादियां हुई, तो मैंने उनसे कहा कि अब हर एक घर था ना, उसमें सबको अलग अलग कमरे दे दिए। अब हर कमरे में सब मीटर लगेगा, जो जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उसका बिल वो खुद देगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्त्री बहू जला के, मैं अपनी तरफ से अब मैं तफसील कर रहा हूं। इस बहू होता क्या है जॉइंट फैमिली में, एक बहू स्त्री चला के भूल गई, बिल कौन दे रहा है, तुम्हारा बाप। सही है। अलग से उस स्त्री का बिल उसका शौहर बोलो नहीं देगा। एक दिन एक बहू चूल्हा जला के भूल गई, सो गई, सारा दिन उठती रही है, उसका बिल कौन देगा?
اس بہو کا شوہر، اس کا بل تمہارا باپ نہیں دے گا. یہ حضرت نے نہیں کہا تھا یہ میرا اسٹائل ہے. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. جب ہمارے بچوں کی شادی ہوں گی تو ہمارا اسٹائل یہ ہوگا، اس کا بل تو دے گا. تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ دے گا. تیرے باپ نے جو بل دینے تھے وہ دے دیے ہیں، اب بل ہی دے رہے ہیں ہم. 4 گھروں کے بل آ رہے ہیں. سوچ رہا ہوں بینک میں رکھوا دوں اپنے آپ کو کہ تم ہمیں گروی میں رکھ لو اور بل تم خود ہی اٹھا لو سارے. گروی میں ایک مشہور شخصیت آپ کے پاس لاکر میں جمع ہو رہی ہے، تو بجلی ہے نہیں اور بل دیکھو آپ یار. خیر پھر دکھڑے لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں، کیا کروں. کیسا کلیئر معاملات ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے بیٹوں میں کوئی بخل تھا، یہ حضرت میں کوئی کنجوسی تھی. حضرت کو اللہ نے بہت دیا تھا. حضرت کر سکتے تھے کہ بھائی بھلے استری جلی چھوڑ دو، بھلے چولہا جلا رہ جائے، بل دینے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے. حضرت کو پتا تھا بعد میں کیا پھیلیں گی اس سے نفرتیں. کبھی باپ کے دل میں خیال آئے گا یار شادیاں بھی میں نے کرا دیں اور استری وہ جلی چلا کے چھوڑ دیتی ہے، بل ہم بھر رہے ہیں. ہمارا خیال نہیں ہے. چولہا جلا کے چھوڑ دیا، بل ہم بھر رہے ہیں. بقرعید پہ موٹے موٹے کٹے آ رہے ہیں، پیسے کون دے رہا ہے؟ ہم دے. اس سے آپس میں کیا پھیلے گی؟ نفرتیں. تو ہر وہ چیز جو نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو، سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کر دو. اور مالی معاملات میں گڑبڑیں جتنی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اتنی کوئی اور چیز ذریعہ نہیں بنتی. اس لیے حضرت نے فرمایا جس بیٹے کی شادی ہوئی میٹر الگ، اس کا بل وہ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھلے استری جلا کے چھوڑ دو، چولہا جلا کے چھوڑ دو، یہ تمہارا ہیڈک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اماں کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں. ایک بیٹا کما کما کے بھیج رہا ہے، دوسرے پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے اور دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے، وہ اسنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے. اب ماں کو بیٹا بولتا ہے اماں میں اس لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں کہ یہ چرس پیے. اماں فوراً اپنے ماں ہونے کا تانا شروع کر، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. یہ ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے، ہو رہا ہے. باپ فوراً کہ تو بھیجے گا ورنہ میں آج سے تیرا باپ نہیں ہوں. پھر ابا کے فضائل، یہ بھائی غلط فضائل سنا رہے ہو، یہ ابا کے فضائل سنانے کا موقع نہیں ہے. مالی معاملات میں ابا ہو یا اما ہو، معاملہ کیا رکھو؟ کلیئر. آپ کو بتاؤ میرا کتنا پیسہ ہے، اس کا کتنا پیسہ ہے. اس کے بعد پھر سخاوت کرو، پھر سخاوت پسند بھی کی جائے گی، پھر سخاوت سے ریلیشن مضبوط ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ پھر ریلیشن مضبوط. آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، پھر آپ سارا ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. ابا تھا میرا، گفٹ کر رہا ہوں کس کو؟ آپ کو. ابا کہے گا میرا بیٹا، سبحان اللہ کیا خوب بیٹا ہے. ریلیشن مضبوط ہوگا. یہ جو عجیب سے اچھمبے میں رکھا ہوا ہے نا، کہ پتہ ہی نہیں کس کا مال کتنا ہے، کون اڑا رہا ہے، اس سے جتنا مرضی ابا پہ خرچ کرو، جتنا مرضی اما پہ خرچ کرو، اس سے ریلیشن پھر بھی مضبوط نہیں ہوگا. اس سے ریلیشن کیا ہوگا؟ خراب. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم جب دعوتوں پہ جاتے ہیں دوست احباب مل کے، بھائی پتا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے دعوت ہے، اس کی طرف سے دعوت ہے، یہ کھلا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات کلیئر ہوتی ہے، کوئی ریلیشن آپس میں خراب نہیں ہوتا. لیکن 10 دوست دعوت پہ جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کب کس کمبخت نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے 1-2 دفعہ میں سخاوت ہوتی ہے، ایک بندہ اٹھ کے دے دے گا. دوسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا، سخاوت میں دے دیا نا. تیسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا. چوتھی دفعہ میں وہ دعوت میں آئے گا، وہ بہانہ کرے گا کہ آپ لوگ دعوت کھانے جاؤ، مجھے کوئی ضروری کام ہے. نہیں آئی بات؟ ہاں پہلے سے وہ بتا دے کہ اس دفعہ بھی میں کھلاؤں گا، اگلے دفعہ بھی میں کھلاؤں گا، تیسری دفعہ بھی. وہ خود وہ منہ سے پھوٹے اور آپ کو پتا ہو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں، تو وہ 100 دعوتیں بھی کر لے گا آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو مبہم چیز ہے نا، پتہ ہی نہیں کس کمبخت کی جیب سے پیسے نکلیں گے. یہ 1-2 دفعہ میں ٹھیک ہوتا ہے بھائی، بار بار ٹھیک. ہمارے ایک دوست ہیں چائنا میں نا، ایک صاحب چپک گئے ان کے ساتھ. جب بھی وہ کھانا کھاتے وہ آ کے بیٹھ جاتے. آپ سہیل بھائی کا واقعہ، آپ کے بیٹے کا ٹھیک ہے نا، انہوں نے سنایا واقعہ. یہ مسئلے بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کس سے کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے، ہوائی باتیں. ہوائی نہیں ہے، ان کے بیٹے کا واقعہ ہے. چائنا میں ایک کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے ایک بندہ آ جاتا، گپ شپ کے بہانے نا آ کے بیٹھ جاتا، پاکستانی. چائنا والے ایک کام نہیں، وہ چائنا میں کرے گا وہ رکھ کے وہیں چماٹ لگا دے گا اس کو. ہم لوگ چونکہ مروت میں ہوتے ہیں، تو ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا.
کھا لیا بھائی, چلو ایک دفعہ آیا ہے تو بسم اللہ, ٹھیک ہے آپ کھا لیں. دوبارہ کہیں بیٹھے تھے, پھر آگے بیٹھ گیا کھانے کے ٹائم پہ. اب انسان پوچھتا تو ہے نا کہ آپ کھائیے نا, اس نے کہا چلیں ایک دو دفعہ نا ہلکا ہلکا منع کرے گا, نہیں دیکھیں نہیں چلیں آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کھا لیتا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا, تیسری دفعہ ہو گیا, چوتھی یا 5ویں دفعہ میں جب بل بنا نا, انہوں نے کہا اس دفعہ سارا بل کون پے کرے گا, آپ دیں گے. سارا بل کون دے گا؟ ہمارے دوستوں میں کمٹمنٹ ہے کہ ایک دن میں دوں گا, ایک دن تو چونکہ آپ بھی ہمارے دوست بن چکے ہیں, اب کون دے گا؟ تیرا باپ بھی دے گا. وہ کہہ رہے میں نہیں دوں گا, تیرا باپ بھی دے گا. ہمارا آپس میں کمٹمنٹ ہی یہی ہے. بل دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا, کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں آئے. تو یہ جب 4-5 دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ, تو گھروں میں 1-1 سال 2-2 سال 10-10 سال سے جب پیسوں کے لین دین کا ہی نہ پتا ہو, تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا؟ تو خونی لڑائیاں ہوں گی. تو پیسوں کے معاملات میں داڑھی ٹوپی پگڑی مت دیکھا کرو. تو یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیا کرو میرے بھائی. پیسوں کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر. جب کلیئر معاملے ہو گئے پھر احسان کرو. یہ میرا بھائی ہے, یہ بنٹے کھیل جا کے, یہ لے پیسے, لٹو کھیل, یہ دیکھ میرے تجھے الگ سے چرس کے پیسے الگ سے دے رہا ہوں, میرے پہ بنتے نہیں ہیں, دے رہا ہوں. دے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ غلط چیز پہ بھی خرچ پتا تو چل رہا ہے نا کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو چرس پیتا رہے گا اور دھونس آپ کے اوپر جماتا رہے گا, بولے گا بھیج اور پیسے بھیج. کیونکہ گھر جب سب کی ذمہ داری ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے, تو گھر میں تو سب کچھ آتا ہے نا, سب کچھ سب مشترکہ خرچ ہوگا, تو پھر تو یہی حساب ہوگا جو ہو رہا ہے. اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے, مالی معاملات کو کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.